أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات و خواتین، آج ہمارا درس قرآن مجید کی تفسیر میں سورہ یوسف سے شروع ہوگا. سورہ یوسف یہ قرآن مجید کی ایک خوبصورت سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس سورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احسن القصص ہے. احسن القصص کا مطلب بہترین قصہ، بہت اچھا قصہ. اس واقعے کو یا اس قصے کو بہترین قصہ یا احسن القصص اس لیے کہا گیا کہ اس قصے میں بہت ساری حالتیں ہیں. اس قصے میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال ہوا ہے. اس قصے میں ابتلا ہے، آزمائش ہے، پھر اس کے بعد اس آزمائش کا پھل کیا ہوتا ہے اس کو بتایا گیا. اسی طریقے سے اس واقعے میں حسد کا تذکرہ کیا گیا اور پھر حسد کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. تو اس واقعے کے اندر جو دروس ہیں، جو اسباق ہیں، ان اسباب اور دروس کی وجہ سے اس واقعے کو سب سے بہترین واقعہ، سب سے اچھا قصہ کہا گیا. یہ قصہ تو بڑا طویل ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر اس قصے سے ہم سرسری طور پر گزرتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا عبرتیں، کیا نصیحتیں، کیا اسباق اور دروس رکھے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا تذکرہ کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند، یہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا اور اس خواب کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مستقبل میں بہت
بڑے آدمی بننے والے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بہت اونچی ہونے والی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبوت کے علم کی وجہ سے اور خواب کی تعبیر کا علم جو تھا، اس خواب کی تعبیر کی علم کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی حقیقت کو پہچان لیا اور حضرت یوسف سے کہا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کسی کے سامنے نہ کرنا۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے، یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو ہم اچھا خواب کہتے ہیں، جس کے اندر انسان کو خوشخبری دی جاتی ہے، جس کے اندر انسان کے لیے کسی اچھی بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ جو خواب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں بندے مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ خواب کی ایک دوسری قسم ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جس میں شیطان انسان کو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے اور انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب کی ایک تیسری قسم ہے جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، جس کا تعلق انسان کے خیالات سے ہیں۔ انسان جو سوچتا ہے، اس کے ذہن میں جو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کبھی خواب کی شکل میں نیند میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ خواب کی تیسری قسم ہے۔ ان 3 قسموں کے اندر جس خواب کی تعبیر ہوتی ہے وہ پہلی قسم ہے۔ جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اچھا خواب ہوتا ہے، اسی خواب کی تعبیر، اسی خواب کی تفسیر اور اس کا مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ جو باقی 2 قسمیں ہیں خواب کی، ان 2 قسموں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی خواب ہوتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب انسان کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب اپنے خیر خواہ لوگوں سے بیان کرے، ایسے لوگوں کو بیان کرے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں، جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بیان کرے۔ اور جب انسان برا خواب دیکھتا ہے تو یہ برا خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرے۔ اور انسان کو جب شیطان خواب میں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے برے خوابوں کے ذریعے، تو احادیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف ہلکا سا تھوک لے اور دعا پڑھ کر کے سو جائے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر آگے بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے چال بازی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل میں جا کر کے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس قافلے کے حوالے کر دیا اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا۔ یہاں پر کہا گیا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے بالکل کم قیمت میں بیچ دیا، اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور کرنا چاہتے تھے، اپنے والد سے دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے قافلے کے حوالے کر دیا اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ کر کے کچھ مال کمانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بالکل کم قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اور قرآن نے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بلکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے بالکل کم قیمت میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور وہاں عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتا ہے، اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام جب پختگی کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مضبوط ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے تحفے سے نوازتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسری آزمائش پیش آئی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ۔
عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور ان کو برائی میں ملوث کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس آزمائش سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ علامہ سعدی یہاں پر لکھتے ہیں کہ جو پہلی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئی جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، جنگل میں چھوڑ دیا، اور یہ جو دوسری آزمائش ہے، دوسری آزمائش پہلی آزمائش سے زیادہ کڑی اور خطرناک ہے، اس لیے کہ پہلی آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ اختیار اور ارادہ نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جنگل میں چھوڑ دیا اور اس قافلے کے حوالے کر دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے چاہ کر یا نہ چاہ کر وہاں پر صبر کرنا ہی تھا۔ مگر یہ جو دوسرا واقعہ ہے، دوسری آزمائش ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اختیار تھی، یہاں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو اس برائی کی طرف مائل ہوتے اور وہ برائی کر بیٹھتے، مگر ارادے کے باوجود، ارادہ ہونے کے باوجود، انسان کے پاس راہ ہونے کے باوجود، راستہ ہونے کے باوجود، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ڈر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے محفوظ ہوئے۔ اور یہ جو دوسری آزمائش ہے، یہ دوسری آزمائش پہلی آزمائش سے زیادہ کڑی تھی، جیسا کہ علامہ سعدی نے کہا۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ مصر کی عورتوں کے ساتھ ہوا، جب عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کو بٹھایا دعوت دے کر کے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کی دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بھی پریشان ہو گئیں، مبہوت ہو گئیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس حسن کی دیوانی ہو گئیں۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر کی بیوی نے ورغلانا شروع کیا، پھر بھی دوبارہ ورغلانے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے بلا رہی ہیں، اس برائی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں قید خانے کی زندگی گزاروں، اور اگر تو مجھے ان عورتوں سے نہ پھیرتا، اس برائی سے نہ پھیرتا، تو میں اس برائی کی طرف، ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو کام کیا، اس سے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کبھی گناہ کرنے کا خیال آتا ہے اور کبھی انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دوسری طرف گناہ نہ کرنے کی صورت میں انسان کو کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، کچھ تکلیف کا اندیشہ ہے، تو انسان کے لیے چاہیے کہ وہ گناہ کو چھوڑے اور جو تکلیف ہے اس تکلیف کو برداشت کرے، اس لیے کہ یہ جو دنیاوی تکلیف ہے، یہ دنیاوی تکلیف چھوٹی ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی زندگی گزارنے کو برداشت کیا، قید خانے کو انہوں نے ترجیح دی اس برائی پر۔ اور دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے کسی برائی سے بچ سکتا ہے۔ انسان خود سے اگر برائی سے بچنا چاہے تو انسان بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کمزور ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو ان کے فتنے کو مجھ سے نہیں پھیرے گا، مجھ سے دور نہیں کرے گا، تو میں ان عورتوں کے فتنے میں ملوث ہو جاؤں گا، ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے، برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جاتے ہیں، اور قید خانے میں جانے کے بعد دو ساتھی ان کے
قید خانے میں آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے دونوں اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں. اور جب انہوں نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی تو ایک بات بتائی، نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، اس لیے کہ ہم دونوں آپ کو بڑے اچھے لوگوں میں سے پاتے ہیں، ہم نے آپ کو بڑا اچھا انسان پایا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھی اچھائی کیجئے اور ہمارا جو خواب ہے اس خواب کی تعبیر بیان کیجئے. وہ کون سی اچھائی تھی جس کا حوالہ انہوں نے دیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اگر کوئی قیدی بیمار ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس قیدی کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اس کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے اور اس کے بارے میں پوچھتے تھے. یہ تو بندوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے. ان سب چیزوں کو قیدیوں نے دیکھا تھا اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو بڑا اچھا انسان پاتے ہیں، بڑا نیک انسان پاتے ہیں. تو انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے اور انسان کی زندگی اس طرح سے گزرنی چاہیے کہ لوگ اس کی نیکی کا حوالہ دیں اور لوگ اس کو اچھا انسان کہیں. پھر جب انہوں نے خواب کا مسئلہ پوچھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ان لوگوں کی جو ضرورت تھی، وہ ایک ضرورت کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے محتاج تھے، ان کو ضرورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی. حضرت یوسف نے یہاں پر اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت یوسف نے سمجھا کہ یہ لوگ میرے محتاج ہیں، مجھے چاہتے ہیں، لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر توحید کی دعوت رکھی. چنانچہ فرمایا تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر اس خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک اور اہم بات کا میں تمہیں تذکرہ کروں گا، ایک اور اہم بات کی طرف میں تمہیں بلاؤں گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. پھر فرمایا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں ان لوگوں کے دین کو، ان لوگوں کی ملت کو اور ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر توحید کی دعوت رکھی، شرک اور اہل شرک سے بیزارگی کا اعلان کیا. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں غیر مسلمین سے، اور غیر مسلمین ہمارے پاس کبھی آتے ہیں ضرورت لے کر، ہمارے پاس کبھی آتے ہیں کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اس وقت ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھیں، ہم ان کے سامنے توحید کو واضح کریں، شرک اور شرک کی برائی کو ان کے سامنے رکھیں اور توحید کی حقانیت کو ان کے سامنے رکھیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بتایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ چیز مناسب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ توحید کی جو نعمت ہے، توحید کی جو دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اوپر جن پر اللہ تعالیٰ نے توفیق کی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں بجا لاتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کھلے طور پر پوچھا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں ذرا بتاؤ کہ الگ الگ معبود، الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے جو زبردست ہے. اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھا اور یہ واضح کیا
کہ جن معبودان کی تم پیروی کر رہے ہو، جن معبودان کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے تراشیدہ بت ہیں، یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے نام ہیں جو نام تم نے رکھ لیے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ دعوت کا تذکرہ ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خواب کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جس کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کر اس کی لاش کو کھائیں گے، اور جو دوسرا آدمی تھا اس کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ قید خانے سے آزاد ہوگا اور وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وہ اپنے مالک کا ساقی ہوگا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ان کو بتائی۔ اس خواب کے ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی کا وقت آتا ہے۔ قید خانے سے رہائی اس طرح ہوتی ہے کہ بادشاہ وقت اس وقت کا ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب دوسرے معبرین کو، خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والوں کو وہ بادشاہ خواب سناتا ہے ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آتے ہیں، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا۔ جب یہ جو آدمی رہا ہوا تھا قید خانے سے، اس کو یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ وہ آتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس کے اندر اچھی طریقے سے کاشت ہوگی۔ اس 7 سال کے اندر جو کچھ تم کاشت کرو گے اس کے اندر سے کچھ حصہ بالیوں میں رکھ لیا کرو، اس کو استعمال نہ کرو۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس کے اندر قحط سالی ہوگی، جس کے اندر کھیتی نہیں ہوگی۔ اس کھیتی کے اندر ان 7 سالوں کے اندر جو محفوظ کر کے تم نے رکھا ہے، پہلے 7 سالوں میں جو اسٹاک کر کے تم نے رکھا ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو یوز کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ خواب کا مطلب کیا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ جو پریشانی اس خواب کے اندر بتائی گئی تھی، جو مشکل اس خواب کے اندر بتائی گئی تھی، اس مشکل اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، اس کا حل بھی بتایا۔ جب بادشاہ کے پاس اس خواب کی تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ نے یہ فرمان بھیجا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں بلایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دعوت پر، اس بلانے پر فوراً نہیں گئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ جن عورتوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی، مجھے برائی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، پہلے ان عورتوں سے پوچھ لیا جائے، پہلے ان عورتوں سے پوچھ کر کے میرا مسئلہ صاف کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عورتوں سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، غلطی عزیز مصر کی تھی، غلطی عورتوں کی طرف سے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات پر جو تہمت ہو سکتی تھی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی آ جاتے بادشاہ کے بلانے پر اور اپنا معاملہ صاف نہ کرتے، تو لوگوں کے دلوں میں ایک بات رہ جاتی کہ اس کا مسئلہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا، لوگوں کے دل میں ایک شک رہ جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شک کو دور کرنے کے لیے پہلے اپنا معاملہ صاف کرنے کے لیے اور اپنا معاملہ حل کرنے کے لیے ان سے پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے کس چیز نے باہر نکالا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس چیز نے قید خانے سے باہر نکالا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا علم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا جو خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر ہوئے۔ جب اس علم کی روشنی میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو یہی سبب بنا حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نکلنے کا۔ یہاں علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ علم یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، علم یہ انسان کو خوبصورت بناتی ہے، یہ انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ علم کے مقابلے میں
جو خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی انسان کے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے، گرچہ کہ خوبصورتی میں انسان حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی ہی اگر کسی انسان کو نہ دے دی جائے مگر یہ خوبصورتی اس کے لیے فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ علامہ سعدی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی عطا کی گئی تھی اسی خوبصورتی کی بنا پر، اسی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں گرنا پڑا، اسی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جانا پڑا، قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی، مگر وہ علم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جس علم کی بنیاد پر وہ قید و بند کی زندگی سے نکل کر مصر کی بادشاہت پر پہنچتے ہیں اور مصر کا جو بہت بڑا عہدہ ہے اس عہدے پر پہنچتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فضیلت جو چیز عطا کرتی ہے وہ انسان کا علم ہے، انسان کا نالج ہے، اور انسان کے پاس خوبصورتی اگر ہے تو اس خوبصورتی سے انسان کو کوئی فائدہ زیادہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کے آغاز میں فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور یہ صرف ورغلانے کی کوشش ہوئی تھی مگر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام نہیں کیا تھا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بہت پاکیزہ نہیں بتاتی ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسانی نفس یہ انسان کو برائی کا، غلطی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر انسانی نفس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، یا انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت نفس امارہ ہے، ایسا نفس یا نفس کی ایسی کیفیت، ایسی حالت جس میں نفس انسان کو غلطی کی طرف، برائی کی طرف اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے اور یہ نفس کی اچھی قسم نہیں ہے۔ نفس کی دوسری قسم جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے سورہ قیامہ کے آغاز میں، جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ نفس کی ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد انسان کے نفس میں ایک حسرت آتی ہے، ایک پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ تو غلطی کے بعد جو پچھتاوا انسان کو ہوتا ہے یہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس کی تیسری قسم ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا۔ یہ نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے جو انسان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتا ہے قرآن مجید۔ تو انسان اپنے نفس کو نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نکال کر نفس مطمئنہ بنائے۔ نفس امارہ یہ سب سے بری قسم ہے، نفس لوامہ یہ انسان کو غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس دلاتا ہے، اور نفس مطمئنہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو صرف نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اور بادشاہ سے جب بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ ان کو جو اس وقت کا عہدہ ہوتا ہے غلہ فراہم کرنے کا، اور یہ جو لوگوں کی روزی اور لوگوں کے اناج کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار حضرت یوسف علیہ السلام کو بناتا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں کہا گیا فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں تم کو یہ عہدہ دیتا ہوں، تمہارا ہمارے پاس مقام ہے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان اس کی گفتگو اور اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے، انسان کیسی گفتگو کر رہا ہے، انسان کی زبان کیسی ہے، انسان کیسے اسالیب اور
کیسے انداز میں بات کر رہا ہے اس سے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو کو سن کر بادشاہ ان سے متاثر ہوا. پھر اس کے بعد واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے، اناج حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہیلے کے ذریعے سے حضرت بنیامین جو ان کے حقیقی بھائی ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکا لیتے ہیں. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھیجتے ہیں حضرت یوسف کی طرف، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بچوں جب تم مصر میں داخل ہونا تو سارے کے سارے ایک دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ سب الگ الگ دروازوں سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی، یہ اس وجہ سے بتائی تاکہ ان کے بیٹوں پر کسی کی نظر نہ لگے. اس لیے کہ جب نوجوانوں کی ایک جماعت بڑی تعداد میں ایک جگہ سے داخل ہوتی ہے تو کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کے نظر لگا سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں نظر بد کی حقیقت ہے، انسان کو نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آنے والی ہوتی تو یہ نظر بد غالب آتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی طرف انہیں رہنمائی کی. اور اسی سے مفسرین نے ایک اور بات یہ بھی نکالی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندہ آگے والے بندے کے تعلق سے کوئی خوف محسوس کر رہا ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کا اسے خدشہ ہے، اسے پہلے ہی سے اندازہ ہو رہا ہے، تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے، وہ اسے بتائے کہ تمہارے اوپر یہ پریشانی آ سکتی ہے، یہ خطرہ آ سکتا ہے. اس لیے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. یہ خیر خواہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو روک لیتے ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اور اس وجہ سے بنیامین کو وہاں پر روک لیا گیا. جیسا کہ اس وقت کا قانون تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے بھائیوں کے پاس یہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لیتا تو اس چوری کی سزا میں جس آدمی نے چوری کیا ہے اس آدمی کو مالک روک لیتا تھا، مالک اس آدمی کا مالک ہو جاتا تھا اور وہ اپنے پاس اس کو روک لیتا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر یہاں پر ایک اور پریشانی آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا تھا بنیامین، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ فصبر جمیل، میں یہاں پر صبر کرتا ہوں، صبر جمیل سے کام لیتا ہوں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بیٹوں کو مجھے واپس لائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ جب انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، جب انسان پر مصیبتوں پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو مصیبتوں کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو نجات دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ مصیبت دوبارہ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دلائے گا ان مصیبتوں سے. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بیٹوں کو میری طرف لوٹائے گا. اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اور اس صبر کو صبر جمیل کہا ہے قرآن مجید نے. صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صبر کہ جس صبر کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کے سامنے بولتا نہ پھرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ڈالی ہے،
یہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہے، اس طرح کی شکایت وہ نہ کرے، اسی کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ مگر یہ شکایت اللہ تعالیٰ سے انسان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبت کے بارے میں انسان گڑ گڑا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبت کو کم کرنے کی دعا کر سکتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے بطور شکایت اپنی مصیبت کا تذکرہ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو پوچھتے ہیں، جب وہ پریشان ہو کر کے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کرو، ہماری حالت بہت بری ہو چکی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت پوچھتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو اس طریقے سے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ دو باتیں بتائی گئیں، ایک تقوی اور دوسرا صبر۔ جب زندگی کے اندر یہ دو باتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے سورہ آل عمران کے درس میں بھی بتایا تھا کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی کو لازم پکڑیں گے تو دشمن ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو وہی بات یہاں بھی دہرائی گئی کہ جب انسان صبر اور تقوی کی زندگی کو اپناتا ہے تو انسان کے حق میں بھلائی ہوتی ہے اور انسان اچھے انجام کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بچپن میں، اس خواب کی تعبیر یہاں بتائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو مصر میں بلاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھاتے ہیں، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ تعبیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی جسے انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی ہوتی ہے، اور آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا، یہ دنیا کے اندر مجھے اس طرح کے انعامات حاصل ہوئے، اب آخرت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے، میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، لہٰذا مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر آخرت کے سلسلے میں دعا کی، تو انسان کو صرف دنیا کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ آخرت کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اسلام کا راستہ، جس کی طرف میں اور میری پیروی کرنے والے بلاتے ہیں علم کی روشنی میں۔ اس دین کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے میں دعوت دے رہا ہوں اور میرے ماننے والے دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت ایسے ہی نہیں دی جا رہی ہے بلکہ علم کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے۔ تو انسان جب لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، تو اسلام کی دعوت علم پر ہونی چاہیے، دعوت کی بنیاد علم کے اوپر ہونی چاہیے۔ بغیر علم کے انسان دعوت دیتا ہے تو اس دعوت سے فائدے سے زیادہ نقصان کا امکان رہتا ہے۔ تو اس لیے دعوت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ رعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو
قدرت اس کائنات کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض آسمان کو بنایا ہے جو بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے، جو بغیر کسی بنیاد کے کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی کھیتیاں اگائی ہیں اس کا تذکرہ کیا کہ زمین ایک ہی ہے، زمین کے الگ الگ علاقے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور اس زمین پر جو بارش اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے، یہ بارش بھی ایک ہی بارش ہے۔ زمین کے سارے خطوں پر، سارے حصوں پر ایک ہی پانی پہنچتا ہے، ایک ہی پانی آسمان سے اترتا ہے، مگر اس زمین سے جو اناج نکلتا ہے، جو پھل نکلتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے ہیں۔ کسی زمین میں کچھ خاص قسم کے پھل نکلتے ہیں، دوسری زمین میں دوسرے ذائقے والے پھل نکلتے ہیں، ایک زمین کا تیسرا علاقہ ہے جس کے اندر پھل نہیں نکلتے بلکہ گھاس پھوس نکلتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو چیزیں نکلتی ہیں ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے، مگر مختلف ذائقے والے، مختلف رنگت والے، یہ سب کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود کو پہچاننے کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بندوں کو دعوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ مثال حق اور باطل کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے تو یہ بارش زمین کی وادیوں میں بہہ نکلتی ہے۔ تو کچھ وادیاں ایسی ہوتی ہیں جو بارش کا پانی زیادہ مقدار میں جذب کرتی ہیں، اور زمین کی کچھ وادیاں، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو بارش کا پانی کم مقدار میں اپنے اندر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے بارش کا پانی زمین کی وادیوں میں بہتا ہے، اور جب پانی بارش کا زمین پر بہتا ہے تو اس بارش کے پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے۔ جھاگ جو سمندر کے اوپر ہوتا ہے، اس قسم کا جھاگ بارش کے پانی کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ جو جھاگ ہے یہ بہت دیر تک باقی نہیں رہتا، بلکہ کچھ دور جاتا ہے، اس کے بعد یہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہوائیں لے کر اڑ جاتی ہیں یا درخت کی ٹہنیوں سے یہ لگ جاتا ہے، تو اس کو بقا حاصل نہیں رہتی، یہ بہت دیر تک نہیں رہتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید اتارتا ہے گویا یہ بارش ہے، یہ قرآن مجید بارش ہے۔ جس طریقے سے بارش کے ذریعے سے زمین کو زندگی ملتی ہے، زمین سے پودے اٹھتے ہیں اور اس سے کھیتیاں اٹھتی ہیں، اسی طریقے سے یہ قرآن مجید یہ دلوں کے لیے غذا ہے، یہ دلوں کے لیے غذا ہے۔ تو جو وادی کہا گیا کہ وادیاں پانی کو لیتی ہیں، تو یہ وادیاں انسان کے دل ہیں۔ کچھ دل ہوتے ہیں جو اس قرآن مجید کے ذریعے سے زیادہ ہدایت پاتے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید سے کم ہدایت پاتے ہیں۔ تو جب بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین کو جو فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ اس پانی کی مثال ہے۔ پانی زمین کے اندر رہتا ہے، اور پانی کے اندر جو مختلف قسم کے منافع ہیں، فائدے ہیں، یہ زمین میں باقی رہتا ہے، ثابت رہتا ہے۔ تو یہی حق کی مثال ہے۔ انسان کے دل میں جو حق ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے، وہ انسان کے دل میں باقی رہتی ہے، اور جو جھاگ ہے جو باقی نہیں رہتا بہت دیر تک، یہ انسان کے دل میں ہونے والے شہوات اور شبہات ہیں، انسان کے دل میں ہونے والے غلط خیالات اور انسان کے دل میں پائی جانے والی گناہوں کی خواہش ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں کہ جب قرآن مجید کی شکل میں وحی آتی ہے تو یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ باقی نہیں رہتے۔ یہ مطلب ہے اس مثال کا۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے حق باقی رہتا ہے، اور جو باطل ہے
یہ باطل پانی کے جھاگ کی طرح، سمندر کے جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر حق کو کامیابی ہے، حق ہمیشہ رہنے والا ہے، باطل کو کامیابی نہیں ہے، باطل ختم ہونے والا ہے۔ اور جب جو جھاگ پانی کے اوپر آتا ہے، یہ کبھی کبھی دیکھنے میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، تو اسی طریقے سے باطل بھی کسی وقت کسی زمانے میں دیکھنے میں بہت عروج پر نظر آئے گا، مگر اس باطل کو ہمیشہ کے لیے عروج نہیں رہے گا، بلکہ باطل ختم ہو کر رہے گا، جس طریقے سے سمندر کا جھاگ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، عقل والوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کرتے ہیں، اس عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور کھلے طور پر چھپے طور پر دونوں طریقے سے یہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی صفات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے شروع میں جو بات بتائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرے، مردے اٹھ کر کے بات کرنے لگیں، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے جمع کر دے، پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لاتے، اسی قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ رعد میں بھی بیان فرمائی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر کوئی قرآن مجید ایسا ہوتا یا کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کتاب کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، پہاڑ حرکت کرنے لگتے، یا اس کتاب کے ذریعے سے مردوں کو بات کرایا جاتا، اور اس کتاب کے ذریعے سے زمین کو کاٹ دیا جاتا، زمین کے ٹکڑے کیے جاتے، اگر ایسی کوئی کتاب نازل ہوتی تب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، اس نعمت پر بندے کو شکر ادا لانا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ جو نعمت اسے ملی ہے کوئی معمولی نعمت نہیں ملی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دے دی جاتی، اتنے بڑے بڑے معجزات بھی ان کے سامنے ظاہر ہوتے، پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو اس سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشد و ہدایت سے نوازا ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس نعمت پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہی دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو یہ جو بندہ جو دعا کرتا ہے، ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو راہ راست پر موجود ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ان کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جو نعمت ہدایت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس نعمت کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو ثابت قدمی کی دعا ہے۔ تو اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے جو نوازا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ سورہ رات کے اندر کچھ باتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ ابراہیم جو اس کے بعد ہے وہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بتائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو عبرت کے پہلو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں گواہ بنائے اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔